السلام علیکم طلباء، یہ مضمون ہے ایک جو کہ طلباء کی بار بار کہنے پر لکھا ہے میں نے کہ ایک ہی مضمون ہو جو بہت ساری سوشل ایشوز پر لکھا جا سکے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مضمون صرف کمزور طلباء کے لیے ہے جن کی تعلیمی بنیاد کمزور ہے، جو خود سے انگریزی نہیں لکھ سکتے اور بی اے ڈی اے ڈی ایس یا ایف اے کی انگریزی میں بار بار فیل ہو جاتے ہیں۔ اچھے طلباء ایسے شارٹ کٹس کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں، ایسے اپنے مضامین خود تخلیق کریں، اچھی آؤٹ لائن لکھیں اور اس کے اندر متعلقہ مواد لکھیں، حوالے لکھیں، تاریخیں ہونی چاہیے، موجودہ صورتحال اس ٹاپک کی کیا ہے، یہ ساری چیزیں لکھیں، پھر اچھے نمبر ملتے ہیں۔ یہ مضمون ان کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ 25 میں سے جو ہے 10 12 13 نمبر مل جائیں کس طریقے سے، اگر پتہ نہ چلے ایگزامینر کو کہ آپ نے ایسی چیز لکھی ہے تو اس کے میں آپ کو گر بتاتا ہوں۔ اور یہ 26 ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ یہ ایک ہی مضمون لکھ سکتے ہیں اگر آپ طریقے سے لکھیں۔ فرسٹ آف آل کرپشن ہے، اس پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹیررزم ہے، دہشت گردی، اس پر لکھ سکتے ہیں۔ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، مذہبی انتہا پسندی۔ نیپوٹزم، اکربہ پروری، انفلیشن، افراط زر، قیمتوں کا بڑھنا۔ اسمگلنگ ہے، اوور پاپولیشن ہے، الٹریسی ہے، ناخواندگی، برائبری، رشوت ستانی، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگز کا نشے کی لت پڑ جانا، سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، ڈس یونٹی، اتحاد کا نہ ہونا، نفاق کا ہونا، پروونشلزم، صوبائیت، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، فیوڈلزم، جاگیردارانہ نظام، اور چائلڈ لیبر، بچوں سے جو لوگ زبردستی مزدوری لیتے ہیں وہ۔ پولوشن ہے، آلودگی، اڈلٹریشن، ملاوٹ، اسموکنگ، پورٹی، انرجی کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وائلنس ان پالیٹکس، سیاست میں تشدد، روڈ پالیٹکس اینڈ سٹنز، سڑکوں کی سیاست اور دھرنے، چائلڈ ابیوز، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے متعلق، اور آنر کلنگ، عزت کی خاطر جو قتل ہوتے ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ سارے سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا ٹاپک آ جائے تو بعض طلباء ایسے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، کسی اچھی چیز کے متعلق مضمون آیا ہوتا ہے اور وہ پھر یہی لکھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے عید کے متعلق ہے تو وہ کہیں گے جی یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے ہر بندے کو پریشان کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی باتیں یہ آپ نے صرف سوشل ایشوز والے مضامین کے اوپر یہ لکھنا ہے، ملٹی ٹاپک ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کی آؤٹ لائن اور مضمون کیسے ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو اے ڈی اے کا مضمون ہے اس میں آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہوتی ہے۔ آؤٹ لائن 5 نمبر کی ہوتی ہے، 20 نمبر کا مضمون ہوتا ہے اے ڈی اے اور بی اے میں۔ آؤٹ لائن یہ ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ ہر ایک مسئلے میں لکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ نے کہنا ہے ڈیفینیشن آف ڈیش۔ ڈیش سے مراد یہاں کرپشن ہو سکتا ہے یا انفلیشن ہو سکتا ہے، برائبری ہو سکتی ہے، اسموکنگ ہو سکتی ہے، پولوشن ہو سکتی ہے، اور ڈیش اینڈ دا ورلڈ۔ ڈیش میں آپ نے وہ عنوان لکھنا ہے، پولوشن ہے، کرپشن ہے، ٹیررزم ہے، نیپوٹزم ہے۔ نمبر 3 نیپوٹزم ان پاکستان اور واٹ ایور ایلس از دا ٹاپک، وہ آپ نے یہاں پر ڈیش میں لکھ دینا ہے۔ کازز آف ڈیش، کرپشن کر لیں تو کازز آف کرپشن، کرپشن کی وجوہات کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل ڈیفینیشن تھی، دوسرے میں تھا دنیا میں کیسی ہے اس کی صورتحال، پھر پاکستان میں کیسی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور یہ بات جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آؤٹ لائن فقرے نہیں ہوتے بلکہ 3 سے 4 5 لفظوں کی ایک سرخی ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک لفظ کی آؤٹ لائن بناتے ہیں یا پورے لمبے لمبے فقرے لکھ دیتے ہیں ان کو نمبر نہیں دیے جاتے یا بہت ہی کم دیے جاتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن ہوا کرپشن اینڈ دا ورلڈ، کرپشن اینڈ پاکستان، کازز آف کرپشن، ہارمز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف کرپشن، اسلام اینڈ کرپشن۔ یہاں پر جو بھی ایول ہے اسلام کے بعد اس کا نام لکھیے گا، کیونکہ اسلام ہر ایک ایسی برائی کی ممانعت کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، تو اس سے متعلق ایک پیراگراف ہے۔ بے شک وہ کرپشن ہے، برائبری ہے، نیپوٹزم ہے، الٹریسی ہے، اسموکنگ ہے، فیوڈلزم ہے،
وائلنس ہے. اسلام ہر ایک چیز کی ایسے چیزوں کی مذمت کرتا ہے. یہ چھٹی سرخی ہے آپ کی. ساتویں سرخی ہے سم سجیشنز فار امپرومنٹ، بہتری کے لیے کچھ تجاویز. آٹھویں سرخی ہے انڈیویژول اینڈ کولیکٹیو ایفرٹس آر نیڈڈ، تو انفرادی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. تو یہ 8 سرخیاں اگر آپ آؤٹ لائن میں لکھ دیں گے آپ کی اچھی سی آؤٹ لائن بن جائے گی جو بھی سوشل لیول ہوگی اس کی. اور یہ بھی دماغ میں رکھیے گا مضمون کے اندر سرخیاں نہیں لکھنی آپ نے، یہاں پر سرخیاں یہ آؤٹ لائن میں لکھ دی جاتی ہیں ترتیب کے ساتھ. پھر مضمون میں آپ نے پیراگراف بنانے ہوتے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں. آپ نے 2-3 لائنوں کا فاصلہ چھوڑنا ہے آؤٹ لائن ختم کرنے کے بعد اور پھر اپنا مضمون شروع کرنا ہے. مضمون میں فرسٹ آف آل جو بھی چیز ہے، مثال طور پر کرپشن ہے، آپ نے یہاں پر کرپشن کو ڈیفائن کرنا ہے پہلے پیراگراف میں، یہ آپ نے خود لکھنا ہے. چائلڈ لیبر ہے اور ڈرگ ایڈکشن ہے، الٹریسی ہے، اسمگلنگ، نیپوٹزم، پروونشلزم، جو ٹاپکس آپ کو 26 ابھی بتائے ان میں سے جو بھی آتا ہے یہاں آپ نے اپنے الفاظ میں اسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہے. اس ڈیفینیشن کے بنا اگر آپ خالی ڈائلاگز ایسے لکھتے جاتے ہیں تو ان کی قدر نہیں رہتی. اگر ان کو پتہ چل جائے اس نے ایسی چیز لکھی ہے تو بہت ہی کم نمبر دیتے ہیں. لہٰذا فرسٹ آف آل آپ نے ایک پیراگراف، آدھا صفحہ، ایک صفحہ اگر آپ لکھ سکیں جو بھی، اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ وہ چیز ہے کیا. دوسرا پیراگراف یوں ہے، ڈیش از اے بگ کرس فار دا کنٹمپریری ورلڈ، اور کرپشن از اے بگ کرس فار دا کنٹمپریری ورلڈ. ہم عصر دنیا کے لیے کرپشن ایک بہت بڑی لعنت ہے. اٹ از اے کاز آف کنسرن آل اراؤنڈ دا گلوب، ساری دنیا میں تشویش کا باعث ہے. اسپیشلی دی انڈر ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز آر انڈر دی گرپ آف کرپشن، خصوصاً جو پسماندہ ملک ہیں اور ترقی پذیر ملک ہیں وہ کرپشن کی گرفت میں ہیں. کرپشن از دا کاز آف پاورٹی، یا میں کرپشن کہہ رہا ہوں، آپ ان 26 میں سے جو بھی ٹاپک آتا ہے اس ڈیش کی جگہ پر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے. از دا کاز آف پاورٹی، غربت کی وجہ ہے. انارکی اینڈ بیکورڈنس آف کنٹریز اینڈ سوسائٹیز، انتشار اور ممالک کی پسماندگی کی وجہ ہے. تیسرا پیراگراف ہے، A bird's eye view of its situation around the globe testifies، دنیا میں اس کی صورتحال کا جب آپ سرسری جائزہ لیتے ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے that developed countries like USA, England and many other European countries have very low percentage of corruption، کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جیسے امریکہ، انگلینڈ اور باقی یورپ کے ممالک ہیں وہاں اس کی پرسنٹیج بہت ہی کم ہے. یہاں الٹریسی ہے، برائبری ہے، انفلیشن ہے، پروونشلزم ہے، جو بھی باتیں کہیں ترقی یافتہ ملکوں میں وہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں. سچ کنٹریز ہیو بین ایبل ٹو ڈو سو، ایسے ممالک ایسا کرنے لائق ہوئے ہیں بیکاز آف دیئر ایجوکیشن، اپنی تعلیم کے باعث، رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے باعث، پبلک اویئرنیس، عوام کے پاس وہاں آ گئی ہے اس کے باعث، اینڈ ساؤنڈ ڈیموکریٹک اینڈ مینجمنٹ سسٹم، اور ان کا اچھا جمہوری اور انتظامی نظام ہے ان وجوہات کی بنا پر وہ ایسا کرنے لائق ہوئے ہیں. آن دی ادر ہینڈ کنٹریز لائک انڈیا، افغانستان، برازیل اینڈ سوڈان آر ہنٹڈ بائی دس ایول، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انڈیا، افغانستان، برازیل، سوڈان ہے کہ اس قسم کے ممالک اس برائی کی گرفت میں ہیں. آور ہوم لینڈ پاکستان از آلسو اے وکٹم آف کرپشن، ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی کرپشن کا شکار ہے. لٹریسی ریٹ از ویری ہائی ان پاکستان، پاکستان میں ناخواندگی کی شرح بہت ہی زیادہ ہے. اینڈ اگنورینٹ پیپل آر ایزیلی ٹیمپٹڈ ٹورڈز کرپشن، اور جو جاہل لوگ ہیں وہ آسانی سے کرپشن کی طرف یا ٹیررزم کی طرف، ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف، اڈلٹریشن کی طرف آسانی سے راغب ہو جاتے ہیں. دس وائس از اے کاز آف نوٹوریٹی آف آر کنٹری امنگ دا کمیٹی آف نیشنز، یہ جو برائی ہے اقوام کی برادری میں ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث ہے. پاکستان کیم ان ٹو بینگ آن دا بیسس آف این اسلامک آئیڈیالوجی، پاکستان ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. دیٹ آئیڈیالوجی کین نیور الاؤ سچ وائس ایز کرپشن ٹو اسپریڈ ان دس کنٹری، تو وہ جو ہمارا نظریہ تھا وہ ایسے کسی برائی کو، جیسی برائی کرپشن ہے، اس ملک میں پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دے سکتی.
Corruption is inciting frustration and disappointment among the Pakistanis. Corruption پاکستانیوں میں کافی زیادہ مایوسی پھیلا رہی ہے. As far as the causes of corruption are concerned, جہاں تک کرپشن کی وجوہات کا تعلق ہے, the indifference of politicians towards this issue is the main cause. سیاست دانوں کی اس مسئلے کی طرف انڈیفرنس ہے, انڈیفرنٹ ہیں, وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے, تو وہ ایک بڑی وجہ ہے. The politicians are always busy in dirty politics against one another. جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف گندی سیاست میں بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں. And they find no time and interest for such issues. ان کو ایسے معاملات کے لیے نہ وقت ملتا ہے نہ دلچسپی ان میں پیدا ہوتی ہے. Illiteracy is a big reason behind the spread of dash. اور الٹریسی بھی, ناخواندگی بھی اس چیز کے پھیلاؤ میں بڑی وجہ ہے. People have a craze to become rich by hook or by crook. لوگوں کے اندر ایک خپت پایا جاتا ہے کہ جائز ناجائز طریقے سے امیر ہو جائیں. This greed and selfishness also leads them towards the evil of dash. تو یہ جو لالچ ہے اور سیلفشنس, خود غرضی ہے, یہ بھی ان کو کرپشن کی برائی کی طرف لے جاتے ہیں. Even the enemies of peace and prosperity lead people astray and they fall a prey to dash. یہاں تک کہ جو امن کی اور خوشحالی کے دشمن ہیں وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگ شکار ہو جاتے ہیں ڈیش کا. ڈیش سے مراد وہ 26 ٹاپک ہیں, جو بھی آتا ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اگلے پیراگراف ہے, کرپشن از این ایکسٹریملی ہارمفل تھنگ. کرپشن ایک بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. چائلڈ لیبر از اے harmful thing. It poses a threat to the lives, property and interest of people. یہ لوگوں کی زندگیوں, ان کی جائیداد, ان کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. Everyone in our country, particularly the poor people, feel a sense of insecurity and injustice. ہمارے ملک میں تمام لوگ, خصوصاً جو غریب لوگ ہیں, وہ بہت انسیکیورٹی, خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, ناانصافی محسوس کرتے ہیں. Grudges also rise due to such issues. ایسے معاملات کی وجہ سے تعصبات بھی اٹھتے ہیں. And our enemies get a chance to fish in the troubled waters. اور ہمارے دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے انتشار سے فائدہ اٹھانے کا. نیکسٹ پیراگراف ہے, اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام urges upon its followers to work for the welfare of all human beings. اسلام اپنے ماننے والوں کے اوپر زور دیتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کی فلاح کے لیے کام کریں. اسلام کنڈیمز کرپشن. اسلام کرپشن کو کنڈیم کرتا ہے. ریلیجن آف اسلام نیچرلی پروہیبٹس. مذہب اسلام فطری طور پر منع کرتا ہے all kinds of cruelty, injustice and corruption. ہر قسم کے ظلم و ستم سے, ناانصافی سے اور کرپشن سے. The government should play a positive role for solving this issue. حکومت کو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. Such a serious matter should be discussed in the National Assembly and rapid action should also be ensured. اس قسم کا سنگین مسئلے کو نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جلدی سے عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے. یہ آخر میں تجویز کی بات ہو رہی ہے. میڈیا اینڈ سول سوسائٹی شوڈ آلسو گیٹ موبلائزڈ. میڈیا اور سول سوسائٹی, پڑھے لکھے لوگ جو مختلف چیزوں پر احتجاج کرتے ہیں, ان کو بھی متحرک ہونا چاہیے. اینڈ کریٹ اویئرنیس امانگ دا میسز. اور لوگوں میں ان کو آگہی پیدا کرنی چاہیے. People should try to lead their lives according to the principles of Islam. لوگوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. The need of the hour is the realization of duty on collective and individual level. ضرورت وقت یہ ہے کہ لوگ انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر اپنے فرض کو پہچانیں. Following the above mentioned suggestions, we can surely get rid of corruption. اگر ہم اوپر لکھی ہوئی تجویز پر عمل کریں گے تو ہم یقیناً اس چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. آخر میں اسی متعلقہ چیز پر ہی آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہوا؟ اور اگر کوئی متعلقہ تجویز وغیرہ آپ کو آتی ہیں وہ بھی ضرور لکھیں.
تو یہ آپ کا ہے ملٹی ٹاپک ایسے. آپ یہ سارا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شروعات میں ڈیفینیشن ضرور لکھنی ہے. درمیان میں اگر آپ کچھ لکھ سکیں اچھی بات ہے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے آپ کچھ پیراگراف لے لیں، 5-6 پیراگراف، ان کو آپ رٹا لگا لیں، اور درمیان میں 5-6 پیراگراف آپ خود سے لکھیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سارا کا سارا آپ سیلف رائٹنگ کریں اور خود اپنا مضمون لکھیں. بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. تو وہ کمزور طلباء جو چاہتے تھے، بار بار گزارش کر رہے تھے کہ ان کو ایسی چیز لکھ کر دی جائے، یہ ان کے لیے ہے. امید ہے آپ اچھے نمبر لے کر پاس ہوں گے. السلام علیکم.